بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے، ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو، اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل انصاف کرتا ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اے خدا کے نبی، میں ایک عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جا کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاصل کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے۔ اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا۔ اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آ گئے۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس سے ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد کی پہلی فتح۔ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا۔ کیونکہ نوعمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا، جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ لحیم و شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا،
لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔